بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، ہونٹ موٹے، رنگ کالا، مگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں نے جنت میں اپنے قدموں سے پہلے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ وہ بلال جو حبشی نسل کے غلام تھے، مگر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابی آپ کو اپنا سردار کہہ کر بلاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انہی یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، حبشی بلال سے سیدنا بلال تک کا سفر کیسا تھا، آپ کے اخلاق اور آداب کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بھی سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سے منسلک ایک من گھڑت روایت کے حقائق بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک جڑے رہیے گا۔ ناظرین گرامی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بلال، ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے لیکن مکہ ہی میں پیدا ہوئے۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت بلال کی زیارت کی ہے ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا رنگ گندمی، جسم دبلا پتلا، قد لمبا، پیٹھ میں جھکاؤ تھا اور ہلکے رخسار والے تھے۔ آپ کے اندر سفید بالوں کی کثرت تھی لیکن خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند اور بار رعب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں رنگ و نسل کا امتیاز برتا جاتا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر اور غریب اور گورے اور کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہی حیثیت دی جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو دی اور دیگر صحابہ کو حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آبا و اجداد ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے، بعد ازاں ہجرت کر کے صراط یعنی عرب آئے، پھر صراط سے مکہ آ کر قیام پذیر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے 28 برس غلامی میں بسر کرتے رہے۔ ناظرین، یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات تھی، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر غار حرا کی طرف سے ہوا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقائے کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا کہ میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ اور باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی سند حاصل فرمائی۔ آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین
دور تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے اور اس کا شمار بھی آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ حرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھایا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا کہ اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا سے باز آ جا۔ ستم پیشہ مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس کی جدت ترازیوں نے ظلم و جفا کے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ وہ ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھاتا اور کہتا کہ تمہارا خدا لات اور عزا ہے، لیکن اس وارفتہ توحید کی زبان سے احد احد کے سوا اور کوئی کلمہ نہ نکلتا۔ مشرکین کہتے کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا اعادہ کرو، تو فرماتے کہ میری جان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی۔ اسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شمعیں روشن ہو گئی تھیں۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے۔ دنیا کی ان ماروں سے کہاں دریا کو چھوڑتے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی وادیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور حضرت بلال پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن پھر بھی چھوڑا نہیں اور گوارا بھی نہ کیا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہاری خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں ہوں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ
اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ پہنچے تو حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابو رویحہ کا بھائی بنایا گیا جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت محبت تھی۔ عہد عمر فاروقی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا کہ ابو ردیحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا تھا وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے آذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب اپنا بیان کر دیا۔ سرکار کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا آذان دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آذان کے کلمات سکھائے اور ان کی ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر آذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مرد اپنا کاروبار، عورتیں شبستان حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ جب تعداد کافی ہو جاتی تو نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تیار ہے۔ غرض آپ تشریف لاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی صدائے اللہ اکبر مسلمانوں کو اللہ کے سامنے سربت سجود ہونے کے لیے صرف بصرف کھڑا کر دیتی۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا مقدس ترین کام انجام دیا گیا، جس میں عام مسلمانوں کے شانہ بشانہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس تعمیری امور میں شریک رہے اور لکڑی، پتھر، مٹی وغیرہ سامان تعمیر اپنے کندھوں پر ڈھوتے رہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈالی گئی۔ اس جگہ رسول پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہمہ وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اصحاب صفا میں سے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن خاص تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ کو بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر آذان دینے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب زمین پر ہوتا تو کعبہ کی طرف منہ کر کے آذان دیتا ہوں، اب کعبہ کی چھت پر ہوں تو منہ کس طرف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میری طرف دیکھ کر آذان دو۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر آذان دینا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی معراج تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجر مبارک کے سامنے بیٹھے روتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان دینا بھی چھوڑ دی تھی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آذان دینے کا کہا تو آپ نے کہا کہ میں اب خود میں ہمت نہیں پاتا کہ جب آذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں اور انہیں سامنے نہ پاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 22 سال کا تعلق تھا۔ یہ تعلق اخوت اور بھائی چارے کا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے آذان دینا ترک کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین رہنے لگے اور ہمہ وقت آپ کو تلاش کرتے رہتے اور جب کہیں نظر نہ آتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر رہا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا کے سچے عاشق اور شیدائی تھے۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بلال کو مؤذن اسلام اور خازن و خادم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہے۔ حضرت بلال کی قدر و منزلت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ میں جس ناقہ پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام رکھی ہوگی، اس طرح وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ کیا شان ہے عاشق صادق کی، اور اس وقت ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جب یہ عاشق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ کی مہارت تھامے جنت کی معطر فضاؤں میں داخل ہو رہا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے قدموں کی چاپ یعنی آہٹ سنی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بحوالہ مسلم شریف۔ ناظرین، حضرت بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے فرائض بجا لاتے رہے۔ پیکر محبت و وفا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غزوات و امن اور سفر و حضر میں ہر وقت ایک خادم، محافظ اور جانثار کے طور پر جناب سید الابرار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے۔ حضرت بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ فرائض کی ذمہ داری اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید بھی ہوتی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں قلبی راحت اور سکون بھی ہمیشہ ملتا رہا۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب بھی کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو پہلے پاسبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا پڑتا تھا۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کے شب و روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت اور اطاعت میں گزرتے۔ حضرت بلال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں طویل عرصہ گزارا اور حضور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے علاوہ کوئی سرگرمی انجام نہ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدھر تشریف لے جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے، اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر، مگر حضرت بلال وہیں تشریف رکھتے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع سے ہی شمشیر زنی کا شوق نہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار چلانی سیکھ لیں، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تلوار چلانا نہ سیکھ سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت بلال شمشیر زنی نہیں کر سکیں گے، اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت بلال غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جنگ کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری منتظم کی ہوتی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو تیغ کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور خود ان کی ایذا رسانی میں بھی اس کا ہاتھ سب سے پیش تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب مدینہ میں بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، میں بھی وہاں چلا جاؤں اور اپنی باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ اللہ کے دین کی سر بلندی میں گزار دوں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی، مگر حضرت ابوبکر نے منع کر دیا اور اصرار کیا کہ بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، لیکن بلال جانے پر مصر تھے۔ دونوں جانب سے اصرار اور انکار کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے مکہ میں امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے مت روکیے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بلال کی زبانی یہ بات سنی تو انہیں مدینہ سے ملک شام چلے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ سے ملک شام منتقل ہوئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو انہوں نے پھر شرکت جہاد کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم نے بھی ان کو روکنا چاہا، لیکن جوش جہاد کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بے حد اصرار کے بعد اجازت حاصل کی اور شامی مہم میں شریک ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے 16 ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم رکاب رہے۔ ایک روز عمر بن خطاب نے ان سے آذان دینے کی فرمائش کی تو بولے، گو کہ میں عہد کر چکا ہوں کہ حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے آذان نہ دوں گا، تاہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان کے لیے آواز بلند کی اور تمام مجموعہ بےتاب ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم بھی بے اختیار رو رہے تھے۔ غرض
عرض سب کے سامنے عہد نبوت کا نقشہ کھینچ گیا اور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کی سرسبز اور شاداب زمین پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو ردیحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دے دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا رشتہ اور مناکحت کی سلسلہ جنبانی فرماتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے، اس نے آزاد کرایا، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا، اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوری کرو گے تو خدا کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ اسلام نے کالے، گورے، حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی۔ انصار نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اس ارادے کو ترک کرنے کے لیے فرمایا اور کہا کہ پہلے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینی چاہیے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کی بات سنی تو عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مدینہ میں جی نہیں لگتا اور نہ ہی مجھ میں ان خالی اور افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ کہہ کر اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پر نور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دیجئے جو محبوب خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، اب کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین علیہم السلام سے عرض کیا جائے، جب وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آذان کے لیے کہیں گے تو انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلا لائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بلال، ہم آپ سے وہی آذان سننے کے خواہش مند ہیں جو آپ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انکار کا یارانہ رہا، لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر آذان شروع کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کہتے تھے۔ بعد کی کیفیات روایت میں اس طرح سے آتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے آذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان
ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ رقت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر کبھی اتنی رقت طاری نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں ایک غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام ہوا کرتا تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی کوئی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سین میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب بہت ہی سخت سردی تھی، اوپر سے بخار بھی تھا اور اتنی مشقت والا کام بھی مجھے دیا گیا۔ میں رو بھی رہا تھا اور جو بھی پیس رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا، جوان رو کیوں رہے ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدعا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نے کہا تھا نا کہ پوچھتے سب ہیں، مدعا کوئی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کر دے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا کہ تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن تک مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں کہا جاتا ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن خاص تھے۔ اس بنا پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ خانہ خدا میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے؟ عرض کیا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، البتہ ہر طہارت کے بعد نماز ادا کی ہے۔ نماز میں سب سے پہلے آمین کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو۔ ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، پھر جہاد، پھر حج مبرور۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بروز قیامت جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر آذان کہیں گے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کہیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی بلال رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انبیاء و شہداء کے بعد سب سے پہلے بلال حبشی کو جنتی حلہ پہنایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت بلال ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جس کی کاٹھی سونے کی اور یاقوت سے مزین ہوگی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تمام مؤذنین ان کے پیچھے ہوں گے، اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہ قافلہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے صرف 40 دن اللہ پاک کی رضا کے لیے آذانیں دی ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر نے نماز پڑھائی، یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی، گویا حضرت بلال کو مسجد اقصی میں آذان دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شام کے زمانہ قیام میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد شادیاں کی، ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ بنی زہرہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں رشتہ قائم ہوا تھا، لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شام ہی کو اپنا وطن بنا لیا تھا، وہیں پر تا دم حیات مقیم رہے۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے گھر والوں سے فرمانے لگے کہ کل ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے۔ یہ سن کر اہلیہ محترمہ نے کہا، واہ ویلا، ہائے افسوس، ہائے میری تباہی و بربادی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واہ فرحہ، یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے، واہ میری خوشی اور مسرت کہ کل اپنے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حضرت بلال کی وفات حضرت عمر کے عہد خلافت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 20 ہجری دمشق میں ہوئی۔ کم و بیش 60 برس کی عمر پائی، دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر نزاع کا عالم طاری ہوا اور وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ آپ کے سرانے بیٹھی تھیں۔ فرمایا، ہائے یہ کیسا غم ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سے ملنے والا ہوں۔ جس وقت آپ کے وصال کی خبر حضرت عمر کو ملی تو آپ نے فرمایا کہ بلال ہمارا سردار تھا اور آج ہمارا سردار فوت ہو گیا۔ آپ کا مزار دمشق شہر میں باب الصغیر کے پاس ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ختم ہو گیا۔ ناظرین، ہمارے ہاں عوام الناس میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے اور بعض مقررین بڑے غمگین لہجے میں اسے بیان بھی کرتے ہیں کہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان مبارک میں لکنت آ چکی تھی، جس کے باعث وہ اشہد کو اسہد ادا کرتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو آذان دینے سے منع فرما دیا، لہذا حضرت بلال نے فجر کی آذان نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو طلوع ہونے کا حکم ہی نہ دیا، پھر حضرت بلال نے آذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ اس واقعے کو کچھ مقررین بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی ایسے مسالے دار روایات سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کئی معتبر علماء نے اس روایت کا رد کیا ہے اور اسے موضوع و من گھڑت قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ مقررین اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ یہ واقعہ کسی حدیث یا تاریخ اسلام کی کتب میں درج نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی اس قسم کی روایت ملتی ہے۔ اس روایت کے متعلق محققین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ موضوع اور من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت بلال سے کلمات آذان صحیح طور پر ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر
سختیاں اور صعوبتیں سہیں لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ مکہ میں جس جگہ انہیں تپتی دھوپ میں سزائیں دی جاتی تھیں اور جس کلمے کی بنا پر دی جاتی تھیں اسی نے انہیں کعبہ کی چھت پر پہنچا دیا۔ ان کی عظیم قربانیوں کی ہی بدولت انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دین اسلام اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر لیں، ساتھ ہی ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔